بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں۔ خدا کی لا ریب کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے، حصول علم و ہنر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیر و عافیت دے نال ہوو گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تھوڑا شاد و آباد رکھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بیست تو پہلے عرب دے پڑھے لکھے لوگ جاندے ہیں کہ نبی آخر الزمان اس دنیا دے وچ جلوہ گر ہون والے، اور انہاں دیاں پیشن گوئیاں دی وجہ تو عام لوگ بھی جاندے ہیں کہ عرب دے وچ خصوصاً مکے دے وچ نبی آخر الزمان تشریف لیان والے، ہر بندہ انہاں دے ظہور دا منتظر ہا، لیکن انہاں دے وچ کوئی بندہ یہ نہیں جاندا ہا کہ نبی آخر الزمان کون ہون گے، کس قبیلے چ ہون گے، کس خاندانی چ ہون گے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ کردار دی وجہ تو بے حد متاثر ہے، اور آقا کریم علیہ السلام دے نال بے پناہ پیار کرتے ہیں، لیکن انہاں دے وچوں کوئی بندہ بھی یہ توقع نہیں کردا ہا کہ نبی آخر الزمان یہ ہون گے۔ اس واسطے تو لوگوں نے انکار کر دیتا، اور سب تو پہلے انہاں لوگوں نے انکار کیتا جڑے آپ دے زیادہ قریبی ہے، آپ دے رشتہ دار ہے۔ روایات دے وچ آندا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے سب تو پہلے اپنے رشتہ داراں نوں بلایا، دعوت کیتی، باقاعدہ سارے نوں بلایا۔ جدو سارے آ چکے تو آقا کریم علیہ السلام نے اس موقع تے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ تو لوگ منکر ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، برا بھلا آکھنا شروع کر دیتا۔ تو اس موقع تے ابو لہب جڑا ہے اس نے آقا کریم علیہ السلام دی توہین کیتی، آقا کریم علیہ السلام نے برا بھلا آکھیا، اور اس دے الفاظ آئے کہ اللہ تعالیٰ نو نبی بنان واسطے تیرے تو علاوہ کوئی شخص نہیں ملا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے خاندان نو، اپنے قبیلے والے نو، اپنے رشتہ داراں نو بلایا، اور آقا کریم علیہ السلام نے باقاعدہ دعوت کی تھی۔ لوگ جمع ہو چکے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں آکھاں اس پہاڑ دے پیچھے ایک جری لشکر ہے جڑا حملہ آور ہونے والا ہے تھوڑے تے، تو کیا تسی اعتبار کر لو گے، میری گل دا یقین کر لو گے؟ انہاں آکھا جی کر لواں گے۔ آپ نے فرمایا کیا تسو لشکر ویکھا ہے؟ انہاں آکھا جی نہیں۔ یقین کیوں کرو گے؟ تیری زبان تے یقین کریں گے کہ تو آج تک جھوٹ نہیں بولا، تو صادق بھی ہیں، تو امین بھی ہیں۔ اگر تو یہ گل کردا پے تے اس دا مطلب ہے کہ گل سچی ہو سی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری ہر گل تسی مندے ہو، ہر گل تے یقین کردے ہو، مینوں صادق اور امین سمجھدے ہو، تو پھر سنو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں جمی مخلوقات واسطے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ عادت باری تعالیٰ رہی ہے کہ اپنے نبیاں نوں، اپنے رسولاں نوں، اپنے پیغمبراں نوں وہ خود تیار کرتا ہے، انہاں دی حفاظت کرتا ہے ہر لحاظ دے نال۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن تو لے کے ساری زندگی حفاظت خود فرمائی ہے۔ نبوت دا آغاز سچے خواباں تو ہوندا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی دن نوں یا رات نوں نیند دی حالت دے وچ جو بھی خواب ویکھدے تو وہ حقیقت بن کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سامنے آ جانا۔ آقا کریم علیہ السلام دا ایک خواباں والا جو سلسلہ ہے یہ تقریباً 6 مہینے جاری رہا۔ آقا کریم علیہ السلام نو وحی دے ذریعے جو سب تو پہلے چیز پہنچائی گئی وہ سچے خواب ہی ہے۔ سچا خواب یہ نبوت دا حصہ ہے۔ سچے خواب جو آقا کریم علیہ السلام نو 6 مہینے آندے رہے،
وہ کوئی دیباچہ یا نبوت دی تمہید نہیں ہے بلکہ نبوت دا حصہ ہا۔ اس واسطے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب نو نبوت دا 46واں حصہ دسیا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو جو ایک خواب آندے رہے 6 مہینے، یہ بھی نبوت دا حصہ ہے۔ وحی دے بارے بھی جان لینا چاہیے کہ وحی ہوندی کی ہے۔ وحی وہ کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پردے دے پیچھے اپنے پیغمبراں دے نال کردا ہے۔ درمیان دے وچ ایک پردہ ہوندا ہے، فرشتے دا پردہ ہوندا ہے، جبریل دا پردہ ہوندا ہے، پیچھے کلام اللہ تبارک و تعالیٰ دا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دا کلام ہوندا ہے اپنے پیغمبر دے نال، اپنے نبی دے نال، اپنے رسول دے نال۔ وچ ایک ذریعہ بنا دیتا جاندا ہے، ایک پردہ وچ حائل ہو جاندا ہے جس نو فرشتہ آکھیا جاندا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی دے ذریعے بذات خود اپنے محبوب بندیاں دے نال کلام کردا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے جو پہلے خواب نے انہاں نوں بھی وحی دا حصہ قرار دیتا گیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوں جدوں سچے خواب آنا شروع ہوئے تو اس دے نال ہور بھی بہت سارے واقعات ہوئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ تو گزردے، جس چیز دے کولوں گزردے، وہ چیز آپ تے صلاۃ والسلام بھیج دی۔ حضور پتھراں دے کولوں گزرے، پتھراں دے وچوں آواز آ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام درختاں دے کولوں گزردے، درختاں دے وچوں آواز آ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانوراں دے کولوں گزردے، جانور بول کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے درود و سلام پڑھدے۔ اس وقت خواباں دا سلسلہ شروع ہویا، اس وقت نال اے واقعات بھی ہونا شروع ہو گئے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز دے کولوں گزردے اس چیز دے وچوں صلاۃ والسلام دی آواز آندی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واسطے کیتا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا دل مزید مضبوط ہو جاوے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نوں نبوت جیسے اہم منصب دا احساس دلاون واسطے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا دل مزید مضبوط ہو جاوے اور جو وحی دی طاقت ہے اس نوں برداشت کرن دی ہمت پیدا ہو جاوے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے وچ یہ واقعات تقریباً 6 مہینے چلدے رہے کہ جو خواب ویکھدے دن نوں یا رات نوں نیند دی حالت دے وچ جدوں بیدار ہوندے تو ہو بہو اسی طرح پیش ہو جاندہ، واقعہ اسی طرح آ جاندہ۔ دوسرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہاں 6 مہینوں دے وچ جس جگہ تو گزردے، جس چیز کو گزردے، وہ چیز آپ دی ذات درود و سلام پڑھدی۔ کلام الہی دی قوت برداشت کرنا بھی تو ضروری ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید وچ ارشاد فرمایا کہ وہ کلام ہے کہ جس نوں اگر میں پہاڑاں تے اتاردا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نوں یہ واقعات اس واسطے وکھائے گئے، یہ واقعات دا اس واسطے مشاہدہ کرایا گیا کہ میرے محبوب دا دل مزید مضبوط ہو جاوے اور کلام پاک نوں برداشت کرن دی جو طاقت ہے، جو قوت ہے، وہ اپنے اندر پیدا کر سکے۔ نبوت دے اے عجیب و غریب واقعات جدوں شروع ہوئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان واقعات دا ذکر اپنی رفیقہ حیات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے نال کیتا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے آپ دی تصدیق کیتی، آپ نوں تسلی دیوائی۔ اس نے مزید تسلی دیوان واسطے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل دے کول آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نوں لے گئیاں۔ یہ ورقہ بن نوفل کون آ؟ یہ آپ دا چچا زاد بھائی آ، تورات دا پڑھا لکھا عالم آ اور بہت ضعیف العمر شخص آ، بہت وڈا عالم آ تورات دا، انجیل دا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدوں اس دے کول گئے تو اس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی تصدیق کی اور اس نے دسا کہ تسی آخر الزمان نبی نے اور تھوڑے تے نبوت دا آغاز ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک 41 نبوی 610 عیسوی جدو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر مبارک 40 سال 6 مہینے ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار ہیرا دے وچ محو خواب آئے کہ جبریل امین آ گئے۔ پہلی دفعہ خواب دی حالت دے وچ جبریل آئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس غار دے وچ جاندے ہیں عبادت واسطے، غور و فکر واسطے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اس غار دے وچ جایا کرتے ہیں، انشاءاللہ اس دا ذکر اگے آ سی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار ہیرا دے وچ محو خواب آئے کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے قرآن مجید نوں ایک غلاف دے وچ لپیٹا ہویا ہا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ کے بیٹھ گئے، سلام عرض کیتا اور سلام عرض کرن تو بعد آکھن لگے کہ پڑھو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہاں۔
اس نے دوبارہ کھا کے پڑھو، آقا کریم علیہ السلام نے اسی طرح جواب دیتا۔ اس نے پکڑ کے اپنے سینے دے نال لایا، 2 دفعہ اس نے پکڑ کے اپنے سینے دے نال لایا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے عرض کرتا ہے کہ ہن پڑھو۔ آقا کریم علیہ السلام نے سورہ علق دیاں پہلیاں 5 آیتاں پڑھیاں، تو جبریل امین آقا کریم علیہ السلام نے پڑھا کے چلے گئے اور حضور خواب وچوں بیدار ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام جدوں بیدار ہوئے تو حضور دی زبان مبارک تے او آیتاں جاری ہوئیاں۔ جبریل امین جدوں چلے گئے تو آقا کریم علیہ السلام نے محسوس ہویا کہ آیتاں میرے سینے تے تحریر ہو چکی ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام نے اس حد تک یاد ہو گئیاں۔ پھر اسی طرح ہی لیلۃ القدر والی رات یہ واقعہ حقیقت دے وچ پیش آیا، بیداری دی عالم دے وچ جبریل آئے اور اس طرح واقع ہویا اور قرآن مجید دا نزول ہویا باقاعدہ طور تے۔ اج دی نشست وچ بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔